بلکہ اگر دیکھا جائے تو جمیع عبادات کا مقصد فلسفہ حصول تقویٰ ہے۔ نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تقویٰ کے حصول کے لیے۔ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ تقویٰ کے حصول کے لیے۔ حج عمرہ کیوں کرتے ہیں؟ حصول تقویٰ کے لیے۔ جہاد کی دعوت کیوں کرتے ہیں؟ تقویٰ کے حصول کے لیے۔ یعنی جمیع عبادات کا مقصد تقویٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کی عزت بھی تقوی کی بنیاد پر ہے، اور کوئی دلیل شریعت میں موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر انسان کی عزت اللہ کے ہاں ہو۔ صرف ایک ہی نقطہ ہے اور اس کا نام ہے تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہارے قبیلے اور برادریاں بنائیں، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو۔ یہ تعارف کی حد تک ہے۔ اور آگے فرمایا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اور تم میں سب سے عزت والا، سب سے زیادہ تقریب والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، یہ ہے ہمارا موضوع۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ آیا ہم نے 17 سحریاں کر لی ہیں، 17ویں افطاری کرنے والے ہیں؟ اس روزے میں ہمیں تقویٰ دیا یا نہیں دیا؟ ہم نے یہ جانچنا ہے کہ 17 سحریاں کھانے کے بعد جس مقصد کے لیے 17 سحریاں ہم نے کی ہے وہ مقصد ہمیں حاصل ہوا یا نہیں ہوا۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اس کے کئی معنی علماء نے کیے ہیں، میں ایک سادہ انداز میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، 2 حصے ہوتے ہیں، 2 پہلو ہوتے ہیں۔ میں اور آپ، ہر انسان کی زندگی کے 2 پہلو، ایک اجتماعی زندگی ہے اور دوسری انفرادی زندگی ہے۔ یہاں ہم موجود ہیں بیٹھے ہوئے، یہ ہماری اجتماعی زندگی ہے۔ اجتماعی زندگی میں اگر کسی انسان کو گناہ کا موقع ملے تو وہ نہیں کرتا، ڈرتا ہے۔ بہت زیادہ کیا گزرا ہو، گندا انسان ہو تو وہ اجتماعی زندگی میں گند مارے گا، ورنہ کوئی بندہ اجتماعی زندگی میں غلطی نہیں کرتا، بچتا ہے گناہ سے۔ اور اسی طرح انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں وہ کیوں بچتا ہے؟ اس کے بھی 2 پہلو ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ لوگوں سے ڈرتا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ اور اسی طرح اگر اس کو انفرادی زندگی میں جب وہ تنہا ہو، اکیلا ہو، برائی کا موقع مل جائے اور اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، کوئی اور اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی الزام نہیں لگائے گا، پکڑے جانے کا خطرہ نہیں ہے، اب اس کی کافیت ہے۔ اگر وہی ہے جو اجتماعی زندگی والی تھی تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، اور روزہ ہمیں اسی کا درس دیتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک انسان ہے، کمرے میں بند ہے، اکیلا ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، اس کے پاس کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، فروٹ بھی ہے، اور بھی کئی طرح کی چیزیں جو خورد و نوش کی اشیاء موجود ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کھا کے باہر نکل آئے، منہ صاف کر لے، کسی کو کوئی پتہ نہیں، لیکن وہ نہیں کھاتا۔ پانی پی کے باہر نکل جائے، کسی کو کوئی سمجھ نہیں ہے کہ اس نے اندر کیا کیا ہے، لیکن وہ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس کو پتا ہے کہ اللہ، حالانکہ اس کے سامنے وہ جو چیزیں پڑی ہیں حرام نہیں ہیں، حلال ہیں، وہ کیوں نہیں کھاتا؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اتنے پیریڈ میں ان حلال چیزوں کو بھی نہیں کھانا، ان حلال چیزوں کو بھی نہیں کھانا، اس لیے وہ نہیں کھاتا۔ تو اس طرح کا بندہ جس کی یہ کیفیت ہو، یہ حالت ہو، اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی عام زندگی میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کے بھی پاس جائے گا؟ کیا تصور کیا جا سکتا ہے؟ ایسا بندہ جو تنہائی میں اللہ کے حکم کے مطابق اس کی حلال کردہ چیزوں سے بچ رہا ہے کہ اس کا حکم ہے، تو وہ شخص اپنی عام زندگی میں اس اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں کبھی بھی مداخلت نہیں کرے گا۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر آ گئی ہے تو سمجھ لیں کہ ہم نے روزے کی حقیقت کو سمجھ لی ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہے،
زندگی ہماری کچھ اور ہے، انفرادی زندگی کچھ اور ہے، تو پھر ہم نے 17 سحریاں تو کر لی، روزے کے مقصد کو ہم نے نہیں سمجھا۔ اللہ صحیح سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اور آپ نے اسلام نے فرمایا انی لعالم اقوام من امتی، میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں۔ بڑی اہم حدیث ہے، ذرا غور کرنا۔ فرمایا میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، یاتون یوم القیامت، قیامت کے دن وہ لوگ آئیں گے، اکیلے نہیں آئیں گے، وہ آئیں گے، اکیلے نہیں آئیں گے۔ فرمایا بِآمَالِ جِبَالِ تِہَامَہ، بِآمَالِ جِبَالِ تِہَامَہ، جس طرح میرے صحابہ تہامہ کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں نا، اس طرح تہامہ کے بڑے بڑے پہاڑوں جتنی وہ نیکیاں ساتھ لے کر آئیں گے، بڑے بڑے رجسٹر نیکیوں کے، وہ ایک دن میں نہیں بنتی، ایک رمضان میں نہیں بنتی، اس پر سالوں لگتے ہیں اتنے رجسٹر بنانے کے لیے۔ تہامہ پہاڑ جتنی بڑیاں نیکیاں لے کر وہ اللہ کے دربار میں آئیں گے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان بڑے بڑے پہاڑوں جتنی نیکیوں کو ہوا میں یوں اڑا کے رکھتا ہے، ان کی کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ان کی، وہ ساری ختم ہو جائیں گی، ایک پل میں وہ اڑ کر ختم۔ صحابہ کہنے لگے صفہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں، ان کی کیا نشانیاں ہیں، کیا صفات ہیں، ہمیں بھی بتائیں، ہمیں بھی بتائیں، کہیں ہم ان میں شامل نہ ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اما انہم من اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں، وَمِن جِلْدَتِكُمْ، تمہاری نسلوں سے ہیں، يَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جس طرح تم رات کو تراویح پڑھتے ہو وہ بھی پڑھتے ہیں، جس طرح تم عصر پڑھنے کے لیے وہ بھی آتے ہیں، جس طرح تم بندگی کرتے ہو وہ بھی کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرمایا ایک خامی ان میں ہے، ایک خامی ان میں ہوگی جو تم میں نہیں ہے، ان میں ایک خامی ہوگی، وہ کون سی خامی؟ فرمایا وَلَٰكِنَّهُمْ، غور کرنا، وَلَٰكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، فرمایا کہ جب وہ الگ تھلگ ہوتے ہیں، تنہائی میں چلے جاتے ہیں، خلوت میں چلے جاتے ہیں، اپنی انفرادی زندگی میں چلے جاتے ہیں، ان کو گناہ کا موقع ملتا ہے تو وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے باز نہیں آتے، گناہ کے ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ مجمع میں اجتماعی زندگی میں تو ڈرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، لیکن انفرادی زندگی میں یوں ہی ان کو موقع ملتا ہے، بلا کسی خوف کے، بلا کسی جھجک کے وہ اس گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی غیرت کا تقاضا ہے کہ ایسے لوگ، ان کی نمازوں کی، روزوں کی، حج کی، صدقے کی، زکوٰۃ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، جو لوگوں کے سامنے تو مجھ سے ڈرے اور اپنی انفرادی زندگی میں وہ میری غیرت کا، میرے خوف کا کوئی لحاظ اور خیال نہ رکھے۔ تو یہی تقویٰ ہے میرے بھائی، اجتماعی اور انفرادی زندگی ایک جیسی ہو، خلوت اور جلوت ایک جیسی ہو، پھر مزہ ہے۔ اور جن لوگوں نے اس فلسفے کو سمجھ لیا ہے پھر ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا۔ میرے بھائیو، سحری صرف صبح اٹھ کے کھا لینا اور شام کو افطار کر روزہ اسی کا نام نہیں ہے۔ غور کرو ہم کیا کر رہے ہیں، روزے نے کیا اثر چھوڑا، صدقہ ہم کرتے ہیں، اس کا مطلب بھی حصول تقویٰ ہے۔ کیا ہماری اجتماعی زندگی اور انفرادی زندگی ایک جیسی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، یہی روزے کا مقصد ہے۔ اور جن لوگوں نے اس مسئلے کو سمجھ لیا ان کی زندگیاں انقلابی زندگیاں بن گئی۔ دیکھیں ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، ایک شخص ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا، صبح فجر کی نماز ہے، اندھیرا ہے، اندھیرے میں وہ مسجد کی طرف آ رہا ہے، تو راستے میں آتے ہوئے سامنے سے ایک عورت آئی، اس کو نہیں پتا یہ عورت ہے یا مرد ہے، اندھیرے میں اس صحابی کا ہاتھ اس کو لگ گیا، بس صرف خالی ہاتھ لگا، خالی ہاتھ لگا، کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے، انفرادی زندگی، ذرا غور کریں، کوئی تیسرا بندہ نہیں اس کو دیکھنے والا، تنہا ہے، کسی نے شکایت بھی نہیں لگائی، وہ عورت بھی مقدمہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئی، لیکن خوف اتنا دل میں آ گیا کہ میرا ہاتھ ایک اجنبی عورت کو ٹچ
خالی ہاتھ لگا اور کچھ نہیں، صرف خالی ہاتھ آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اقیم صحیح بخاری اقیم علیہ بکتاب اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر کتاب اللہ کے مطابق ہاتھ لگاؤ، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ نبی علیہ السلام خاموش رہے، نماز پڑھی، جماعت ہو گئی، اس کے دل میں ابھی بھی خوف ہے کہ میں یہ کیا کر بیٹھا۔ دوبارہ نماز پڑھنے کے بعد پھر آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ہاتھ لگاؤ، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الستا قد صلیت معنا، الستا قد صلیت معنا، کیا تو نے ہمارے ساتھ ابھی نماز پڑھی ہے؟ جی یا رسول اللہ میں نے پڑھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قد غفر لک ذنبک، اللہ تعالیٰ نے اس نماز کی برکت سے تیرے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ اللہ، تو بھائی یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے روزے کے مقصد کو سمجھا، عبادات کے مقصد کو سمجھا، کہ ان کی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی ایک جیسی۔ ایک اور حدیث سنیں، ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے آ کر کہا طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ دیکھو غلطی انسان سے ہو جاتی، انسان غلطی کا پتلا ہے، نفس ہمارا کبھی کبھی انسان کا غالب آ جاتا ہے اور وہ تگڑا ہو جاتا ہے، انسان سے برائی کروا دیتا ہے، لیکن برائی کے بعد جو اڑ جائے وہ نکما بندہ ہے۔ اب اس سے غلطی ہو گئی، آئی دربار میں، کہنے لگی طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دو، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ اور یہ بھی کہا کہ اس غلطی کی وجہ سے میں حاملہ بھی ہو چکی ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلطی تیری ہے، اس حمل کا کوئی قصور نہیں ہے، وضع حمل کے بعد آ۔ وہ پریشانی کی حالت میں اٹھی اور چل پڑی۔ اب یہ ایک لمبا پیریڈ ہے، وہ نہ آتی کسی کو کوئی پتہ نہیں، لیکن اس نے وہ 9 مہینے کا پیریڈ گزارا، پتہ نہیں کس طبیعت میں اس نے گزارا، کتنا خوف اس کے دل میں طاری رہا، ڈرتی رہی بیچاری، سہمی رہی۔ وضع حمل کے بعد بچے کو لے کر آ گئی، کہنے لگی مجھے پاک کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فذہبی، اب چلی جا، اب تو چلی جا، فرضی اس کو دودھ پلا۔ تیری سزا یہ ہے، تو شادی شدہ ہونے کے بعد یہ غلطی کی ہے، تیری سزا یہ ہے کہ تجھے گڑھا کھود کر گڑھے میں تجھے گاڑ دیا جائے گا، پتھر مار مار کے تجھے سنسار کر دیا جائے گا، آخر تیری موت ہے۔ تیری سزا تو یہ ہے، اس بچے کا کیا بنے گا؟ اس کو دودھ پلا۔ یہ بھی ایک لمبا پیریڈ ہے۔ اب وہ چلی گئی، اس کو دودھ پلا رہی، فرمایا اس وقت تک دودھ پلانا ہے جب تک یہ کھانا کھانے کے قابل نہ ہو جائے۔ اب وہ دودھ بھی پلا رہی ہے اور اس کو کھانا کھانے کا طریقہ بھی سمجھا رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ آئی، اس کو یہ بھی پتا ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں، اس کو یہ بھی پتا ہے اگر مجھ پر حد لگ گئی تو میری بےعزتی ہے، مجھ پر حد لگ گئی میرے خاندان کی بےعزتی، مجھ پر حد لگ گئی میں ذلیل ہو جاؤں گی، میری موت ہے۔ سب کچھ اس کو علم ہے، سب کچھ جانتی ہے، لیکن اس کو یہ بھی پتا ہے کہ آخرت میں اگر سزا مل گئی تو وہ بہت خطرناک ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے تقوی کے مفہوم کو سمجھا ہے۔ اللہ اکبر۔ بالآخر آئی فاتتہ بصبی، اپنے بچے کو لے کر، بچے کے ساتھ، وفی یدہ کسر من خبز، اس کے ہاتھ میں کھانے کا ایک لقمہ ہے، روٹی کا ٹکڑا ہے اس کے ہاتھ میں۔ یا سنا یہ کھانا کھانے کے قابل ہو گیا ہے، طہرنی، مجھ پر ہاتھ لگاؤ، مجھے پاک کر۔ نبی علیہ السلام نے اس کے خاندان کو بلایا اور سزا کا حکم دے دیا، اس کو گاڑ دیا گیا، پتھر مار کے اس کو سنسار کر دیا گیا۔ دوران رجب اس کا خون جسم سے نکلا، اس کے خون کا ایک قطرہ ایک صحابی کے جسم پر آ لگا، اور اس صحابی نے کچھ برے الفاظ اپنی زبان سے اس عورت کے بارے میں نکالے، اور وہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمایا لوگوں لو تابت توبتن
اور فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو تابت توبۃ، اس نے ایسی توبہ کی ہے لو قسمت علی 70 رجل من اہل المدینہ لوسعتهم، اگر اس کی توبہ کو مدینے کے 70 لوگوں پر بھی تقسیم کر دیا جائے تو پھر بھی اس کی توبہ جو ہے وہ زیادہ ہے، اس کی توبہ بڑی ہے، ایسی توبہ یہ کرے۔ بھائیو یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے تقوی کے مفہوم کو سمجھا، روزے کے مقصد کو سمجھا، صدقے کے مقصد کو سمجھا، زکوٰۃ کے مقصد کو سمجھا، حج کے مقصد کو سمجھا، جہاد قتال کے مقصد اور فلسفے کو سمجھا۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ ہم عمرے پر بھی جائیں تو اللہ کی قسم 15 دن جانے سے پہلے ہماری فیس بک پر چرچے ہوتے ہیں، اور دوران حج بھی ہمارے چرچے ہو رہے ہوتے ہیں، واپسی پر بھی ہمارے فیس بک پر چرچے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری حالت ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ دینے کی بھی ہماری یہی حالت ہے۔ کسی کو آٹے کی ایک تھیلی لے کر دے دی تو پہلے اس کی تصویر بنائی، کسی کو راشن پیک دے دیا تو پہلے اس کی تصویر بنا دی۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی قسم یہ روزے کا مقصد نہیں ہے۔ تقوی کے مفہوم کو سمجھو، تقوی کیا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ابو مرثد غنوی رحمت رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آئے مسلمان ہو کر بڑے چوک و چلاک ہے، چست و چلاک ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی ایک ڈیوٹی لگا دی، فرمایا ابو مرثد تیرا کام یہ ہے کہ مکے کی جیل میں ہمارے کو ساتھی قید ہیں، وہ بے گناہ ہیں، ان کو چھڑا کر تو نے لانا ہے۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ پہلی رات گئے، کچھ لوگوں کو چھڑایا، ان کو نکالا، مدینے کے راستے میں لگا دیا، چلو تم مدینے، ہم اگلی رات میں کچھ کریں گے۔ اگلی رات پھر ایسا ہی کیا، تیسری رات پھر ایسا ہی کیا، جیل خالی ہو گئی، مکے میں ہلچل ہے، کون ہے جو ہمارے قیدی چھڑا کر لے جا رہا؟ پہلے سخت ڈیوٹیاں، سخت سیکورٹی قید۔ ابو مرثد غنوی اگلی رات پھر آ گیا اپنے مشن پر۔ مکے کے چوراہے پر آئے تو سامنے ایک عورت آ گئی، سامنے ایک عورت آ گئی جس کا نام ایال ہے۔ ایال وہ عورت وہ ہے جس کے ساتھ ابو مرثد غنوی رحمہ اللہ کے دور جاہلیت میں کچھ تعلقات تھے، کچھ مراسم تھے۔ اس عورت نے پہچان لیا، اس نے آواز لگائی۔ ابو مرثد چونکہ تقوی کے مفہوم کو سمجھ چکا تھا کہ نماز مجھے کیا درس دیتی ہے، نبی کی صحبت کیا سکھاتی ہے، مسجد نبی میں مجھے نماز نے کیا درس دیا، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کا کیا تقاضا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تقاضا ہے، دین میں داخل ہوا ہوں کیا ریکوائرمنٹ ہے، روزہ رکھا ہے کیا اس کا مقصد ہے، وہ سب کچھ سمجھ چکا ہے۔ اس نے آواز لگائی، اس نے پیچھا چھڑایا، تھوڑا تھوڑا نیچے ہوتے اپنا راستہ بدلا۔ اس نے پھر کہا ابو مرثد میں نے تجھے پہچان لیا ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ مکے کی جیل سے قیدیوں کو نکال کر تو ہی لے جاتا ہے، اگر تو نے میری آواز پر لبیک نہ کہا شوقان ہوگی، مکے والے تجھے پکڑ کر وہ حال کریں گے، یہ دنیا یاد رکھے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال مجھے مکے والوں سے تجھ سے اور تیرے کام سے کوئی غرض نہیں، تو میرے ساتھ چل اور ماضی کی یاد تازہ کرتے، تیرا اپنا راستہ میرا اپنا راستہ، اہل مکہ کا اپنا راستہ۔ اللہ اب دیکھیں، اگر ابو مرثد کا تقویٰ کیا ہے، اجتماعی زندگی کیا ہے، انفرادی زندگی کیا ہے، یہ دیکھنا ہے ہمیں۔ ابو مرثد کرنے کا اگر بھاگتے ہیں تو وہ شور مچائے گا، اہل مکہ پکڑیں گے، سیدھی موت ہے، سیدھی موت۔ وہ بہت تنگ آ چکا ہے، اگر اس کے پاس جاتے ہیں تو تقویٰ نہیں بچتا، روزے کا مقصد ختم، نماز کا مقصد ختم، کیا کرے آپ؟ اور ہے بھی تنہائی، کو دیکھنے والا بھی نہیں ہے، تنہائی ہے، کوئی نہیں دیکھنے والا۔ اللہ اکبر۔ اس نے پھر آواز دی، ابو مرثد غنوی کے تاریخی الفاظ، اس نے کہا میری بات سن لے، ان اللہ قد حرم الزنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کر لیا ہے، زبان نبوت نے یہ بیان کیا ہے، ان اللہ قد حرم الزنا، اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کر دیا ہے۔ ابو مرثد مر تو سکتا ہے، تیرے ساتھ برائی نہیں کرے، اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ لعلکم تتقون، روزے کا مقصد متقی بن جاؤ، نماز
لعلکم تتقون، حج لعلکم تتقون، جہاد لعلکم تتقون، جمیع عبادات کا فلسفہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تقوی کے مفہوم کو سمجھا، تقوی کے معنی کو سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بندے قیامت والے دن اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، 7 قسم کے بندے، 7 قسم کے بندے۔ فرمایا ان میں سے ایک بندہ ایسا بھی ہے دعتہ امرأۃ ذات منصب و جمال، جس کو ایک خاندان والی عورت، عام عورت نہیں، اچھے اعلیٰ خاندان والی عورت برائی کی دعوت دے، اور وہ حسن و جمال والی بھی ہو، پیسے والی بھی، پیسہ بھی اپنا خرچ کرے، حسن بھی اپنا دے، جمال بھی اپنا دے، اور برائی کی دعوت بھی دے، اور وہ جوان کہے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ ایسے جوان کو اپنا سایہ دے گا، لا ذل الا ذلہ، جس دن اللہ کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، روزے کا مقصد یہ ہے اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی کو ایک جیسا کرنا، خلوت اور جلوت ہماری ایک جیسی ہو جائے۔ اب ہم نے یہی سوچنا ہے کہ 17 گزر چکے ہیں، 17 گزرنے کے بعد ہم نے کس حد تک اپنی خلوت اور جلوت کو ایک جیسا کیا ہے، ہمارا ظاہر اور باطن آیا ایک جیسا ہو گیا؟ اگر نہیں ہوا تو پھر اگلے دن ہمیں سوچنے چاہیے اور اس پر غور کرنا ہے، محنت کرنی ہے، تاکہ ہم عید تک اس تقوی کو حاصل کر لیں، اور اسی کے ساتھ ہی اللہ کی عزت ہے۔ اللہ کی قسم، 17 پورا مہینہ روزے رکھ جاؤ، سحریاں کرو، افطاریاں کرو، صدقے کرو، فطراتے دو، اگر یہ مقصد ہم نے حاصل نہیں کیا تو پھر ہوا منصورہ، اللہ ہوا میں اڑا دے گا ہماری سحریوں کو۔ اس چیز پر ہم نے اب غور کرنا ہے کہ ہماری جنت اور خلوت ایک جیسی ہوئی یا نہیں۔ اگر ہو گئی ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں تو ہمیں سوچنا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔